نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ناظرین و ناظرات، آئیے ہم سب ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین و ناظرات، آپ لوگوں کو الگ سے بھی شاید میوزک وغیرہ کی آواز آ رہی ہوگی، بغل میں شادی ہے تو ناظرین اس پہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری گفتگو کو محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ میری طبیعت کل ناساز ہونے کی وجہ سے میں لائیو بھی نہیں آئی ہوں، تو ناظرین و ناظرات طبیعت تھوڑی خراب چل رہی ہے، آپ لوگ دعا کیجیے۔ تو ناظرین و ناظرات، حدیث شریف میں کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ، یعنی مرد کا چپ رہنا، ایک مرد کا چپ رہنا 60 سال کی عبادت جو کثرت سے کلام کے ساتھ ہو بہتر ہے، یعنی جو کثرت سے 60 سال کی عبادت ہے اس سے بہتر ہے مرد کا چپ رہنا، مرد کا خاموش رہنا۔ ناظرین، یہ پتہ چل گیا میری پیاری عزیزات، 60 سال عبادت سے میری پیاری عزیزات بہتر ہیں مرد کا خاموش رہنا۔ تو ناظرین و ناظرہ، اکثر بیشتر آپ دیکھتی بھی ہوں گی کہ عورتوں کے مقابلے میں مرد حضرات زیادہ ہی خاموش رہا کرتے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من نجات، یعنی نجات یا رسول اللہ علیہ السلام کس بات میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کس چیز میں نجات ہے، کس چیز میں ہماری نجات مل جائے گی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ انسان اگر اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں کسی کو تکلیف نہ ہوگی اور زیادہ گفتگو کرنے سے کوئی ایسے لفظ نہ نکل جائیں جس سے آخرت میں اس کو تکلیف ہوگی۔ زبان کی حفاظت کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ خاموشی بھی اعمال میں افضل ہے۔ میری پیاری عزیزات، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ تمام اعمال میں کون سا عمل یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے افضل ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان مبارک سے نکالی ہوئی اور ان پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ اسے خاموش رکھا کرو۔ میرے سرکار نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ اسے خاموش رکھو، یعنی زبان کو نہ چلاؤ۔ میری پیاری عزیزات، خاموشی ہی میں رحمت ہی رحمت ہے۔ عالم ربانی حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عبادت 10 طرح کی ہے، ان میں 9 عبادت تو خاموشی میں ہیں اور ایک لوگوں سے بھاگنا ہے۔ میری پیاری عزیزات، اور ایک لوگوں سے بھگانا ہے۔ میری پیاری عزیزات، عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو خاموش رہنے کو پسند کرتا ہے۔
عقل مند وہی شخص ہے جو خاموش رہنے کو پسند کرتا ہے اور قسم قسم کے زحمتوں اور شرمندگیوں سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ نادان شخص وہ ہے جو خاموش رہنا تو جانتا ہی نہیں، زبان زیادہ بول کر زحمت ہی اٹھا لیتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں شرمندگی اسے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ سارے بوال وبال اپنے اوپر لے لیتا ہے زیادہ بولنے کی وجہ سے۔ اس لیے ناظرین و ناظرات، اسلام میں بھی ہے کہ آپ کم بولیے، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنے کزن کو، اپنے فرینڈس وغیرہ کو ہم ظاہر سی بات بولتے ہیں کہ کم بولو، کم بولنے میں بھلائی ہے۔ زیادہ بولنے سے زبان کبھی کبھار ایسے ویسے ورڈ نکل جاتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کم بولو گے تو لوگوں میں عزیز رہو گے اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت قائم رہے گی۔ میرے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے وہ جنتی ہے۔ میری پیاری عزیزات، جس طرح کی زبان انسان ہر کوئی اتنا آسانی سے حفاظت میں نہیں کر سکتا، اس کو بولنا ہی پڑتا ہے۔ وہ خاموش رہنا انسان کو کیا سوچتا ہے کہ میں نے بولا ہے تو میں بہت بڑا بہادر انسان ہوں یا مجھ سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو انسان زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا۔ اسی طرح بتائیں کہ شرمگاہ کی جس نے حفاظت کی وہ جنتی ہے۔ تو ناظرین و ناظرات، شرمگاہ ایک نفسی خواہش کی وجہ سے لوگ اس کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کی حفاظت تم کر لو، تم جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی داڑھوں یعنی زبان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے کہ نہیں میں برائی کام سے بچا رہوں گا، زبان کو چلانے سے محفوظ رہوں گا، ان دونوں کی حفاظت کی جو مجھے گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے ناظرین و ناظرات، زبان کی حفاظت کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے داڑھوں اور ٹانگوں والی چیز یعنی شرمگاہ اور زبان کو برائی سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھی بات کرنا، اچھے سے پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آفتاب نبوت مہتاب رسالت مصطفیٰ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کرو، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ میری پیاری عزیزات، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحش کلام یعنی بری بات کرنے پر جنت حرام ہے تم پر۔ جو بری بات کیا، لوگوں سے بری طریقے سے پیش آیا، اس پہ جنت حرام ہے۔ آپس میں ہنسی مذاق کرنا منع ہے۔ میری پیاری عزیزات، امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں آپس میں ہنسی مذاق مت کیا کرو، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور قلوب کو برائی کی طرف میری پیاری عزیزات دل لگ جاتے ہیں، اور ہنسی مذاق کے محفلوں میں شریک ہونا سخت منع ہے۔ اب ان حضرات کا کیا حال ہوگا جو فحش اور بیہودہ اور ڈراموں کے شوقین اور بری باتوں کو ہی سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور بری بات کرنے کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فحش بات کرنے والا، بری بات کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں ہوگا۔ اکثر و بیشتر انسان کو آپ دیکھتی ہوں گے اس کے زبان پہ بری باتیں ہوتی ہیں، جیسے ہنسی مذاق کرنا، بری بات اپنی زبان پہ لیے رہنا اور ہمیشہ بری باتوں کو دہراتے رہنا اور لوگوں کو اس برائی کی طرف لے جانا، اس برے کام کا اسے یاد دلانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بری بات کرنے والا قیامت کے دن اس کا شکل کتے کی طرح ہوگا۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن میسوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ فحش کلام کرنے والا یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے روز کتے کی شکل میں ہوگا۔
میری پیاری عزیزات، گانا بھی فحش کلامی میں داخل ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسب المغنی والمغنیۃ حوام، یعنی گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی میرے سرکار نے ارشاد فرمایا حرام ہے۔ میری پیاری عزیزات، ناچ اور گانے والے مرد اور عورتوں پر بہت سے مسلمان فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، اور اگر گانا گانے اور ناچنے والے شہر میں آ جائے، گاؤں محلے میں آ جائے، تو مسلمان ایسے فاسقوں کو اپنے گھروں میں، اپنے ہوٹلوں میں، اپنے آفسوں میں بلا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسا غلط ہے۔ ناظرین و ناظرات، اسلامی کردار والے انسان کو پسند کرو، فحش کلامی والے لوگوں سے بچو اور کم بولنے والے لوگوں کے ساتھ رہو۔ میری پیاری عزیزات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد گرامی ہے، زبان سیدھی ہے تو سارے اعضاء سیدھے ہیں، پورے باڈی سیدھی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح ہوتا ہے تو تمام اعضاء اور زبان سے کہتے ہیں، تو اللہ سے ڈر، ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اور اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور کہتے ہیں لوگ اگر تو ٹیڑھی رہی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ میری خالی خاموشی غفلت ہے۔ صرف سرکار، میری پیاری عزیزات، خاموش رہنے کو کہا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ بس خاموشی رہو، کچھ بولو نہیں، کچھ بولنا بھی گناہ سمجھو، نہیں، صرف خاموشی ہی، خالی خاموشی غفلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو، جو کلام یعنی جو بات اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہ بیکار ہے۔ یعنی دنیا کے ہم نے 1 گھنٹے کی باتیں کی اور وہ بات اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے، تو فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ بات بیکار ہے، وہ کلام بیکار ہے۔ اور جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے، مطلب ہم خاموش ہیں، زبان کو نہیں چلا رہے ہیں اور بالکل خاموش ہیں، تو ناظرین و ناظرات، وہ ایسی خاموشی فکر آخرت سے خالی ہو۔ یعنی خاموش اگر رہو تو تم فکر آخرت کو یاد کرو، تاکہ برائیوں سے ہم اور دور ہو جائیں گے۔ خاموش ہیں، کل ہم برائیوں سے دور ہوں گے، گناہوں کو دھیرے دھیرے چھوڑیں گے، پھر آخرت کے محبت دل میں سجائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ میری پیاری عزیزات، اچھے کام کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری پیاری عزیزات فرماتے ہیں کہ جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہو، فرماتے ہیں وہ بھی غفلت ہے، وہ بھی بیکار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لمحہ بھر آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے سے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا ارشاد، 1 لمحہ، آپ لمحہ سمجھ سکتے ہیں، بولتے ہیں نا بس میں 1 لمحے میں یہ آ رہی ہوں، 1 لمحے کے لیے جا رہی ہوں، 1 لمحے کے لیے میں بس فون یوز کر رہی ہوں، کچھ بھی ایک ایگزامپل دیتے ہیں، بچے سے بولتے ہیں بابو بس 1 لمحے کے لیے میں آ رہی ہوں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے 1 لمحے بھی اگر کسی نے فکر آخرت کو یاد کیا، آخرت کا اس نے فکر کیا، میرے آقا ارشاد فرماتے اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ ناظرین و ناظرات، تو میری پیاری عزیزات، تو ضرور دن میں 1 سال، 1 بار، 1 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 لمحہ کے لیے آخرت کا فکر کیا کیجیے، آخرت کو یاد کیا کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا رب آپ کو 1 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ زبان کا زخم بھی نہیں بھرتا ہے، یاد رکھیے گا، ڈنڈے اور ہاتھ کا زخم بھرتا ہے، لیکن جس نے اپنی زبان سے کسی کو زخم دیا ہے وہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ میری پیاری عزیزات، امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا، یعنی وقت وقت پر وہ تازہ ہوتا رہتا ہے، جب جب وقت پڑے گا تازہ ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں انسان کو تیر مارنا اور اس کی زبان سے تانا و تشنیح کرنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کا نشان کبھی خطا نہیں کرتا۔ میری پیاری عزیزات، تیر اور تلوار سے جسم زخمی ہوتا ہے، اور ناظرین و ناظرات یاد رکھیے، زبان چلانے سے دل زخمی ہو جاتا ہے، جو کبھی کوئی مرہم اسے بھر نہیں سکتا، اور مومن کی زبان بہت ہی سوچ سمجھ کر بولتی ہے۔ تو ناظرین و ناظرات، پتہ چلا کہ ہم جو زیادہ بولتے ہیں تو یعنی کہ ہم سوچ سمجھ کے نہیں بولتے، تب تو میری پیاری عزیزات کامل مومن ہی نہیں۔ ہمیں کامل مومن بننا ہے تو اپنی زبان کو سمیٹے رکھو، کم بولو، اور جو بولو اچھا بولو،
ایسا بولو جو میرے رب کو پسند آ جائے۔ میری پیاری عزیزات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ زبان سے زیادہ کوئی چیز حفاظت کے قابل نہیں ہے۔ میری پیاری عزیزات، پتہ چلا زبان کی زیادہ حفاظت کی جائے گی۔ اگر زبان کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو ہم نے کسی چیز کی حفاظت نہیں کی۔ زبان سے ڈرتے رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، آپ نے اپنے ہاتھ سے میرے سرکار نے زبان کو پکڑا اور فرمایا میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میری پیاری عزیزات، اے ایمان والو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمانا تو میرے سرکار اپنی زبان سے نہیں ڈر رہے تھے، بلکہ ہم امتوں کے لیے امتیوں کے لیے میری پیاری عزیزات میرے سرکار تعلیم دے رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی زبان کو ڈرتے رہو، زبان سے ڈرتے رہو، زبان کو کنٹرول میں کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ یہ جو میرے سرکار نے بتایا ہے امت تعلیم امت کے لیے تھی، امت کو سکھانے بتانے اور سمجھانے کے لیے میرے سرکار نے فرمایا کہ ہر حال میں زبان کو سنبھال کر رکھو۔ ہر وقت میرے سرکار نے فرمایا زبان سے ڈرتے رہو۔ زبان سنبھل گئی تو سب کام بن گئے۔ حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی زبان اچھی رہتی ہے اس کے سب کام اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بات کرنا چاندی ہے تو فرماتے ہیں خاموش رہنا سونا ہے۔ بات کرنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنے کا سونا کا مقام، بات کرنے والے کا مقام چھوٹا ہے، خاموش رہنے والے کا مقام بڑا ہے۔ انسان کامل کب ہوتا ہے، کب وہ مکمل کامل انسان بن جاتا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ بیٹا حسن کم بولنا عادت بنا لو، اس لیے کہ انسان جب کامل ہو جاتا ہے تو اس کی بات مختصر ہو جاتی ہے۔ میری پیاری عزیزات، کم بولو، زیادہ کام کرو۔ حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن بات کم اور کام زیادہ کرتا ہے، زیادہ بولنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے منقول ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہ کرو، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور سخت دل میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو میری پیاری عزیزات نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ دعا میں۔ جب دعا میں ہمارا دل نہ لگے نا تو سمجھ جائیے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا سخت دل پسند نہیں ہے۔ میری پیاری عزیزات، سخت دل والے اللہ کو پسند نہیں۔ پتہ چلا ناظرین کہ نرم دل والے میری پیاری عزیزات رب کو پسند ہے۔ کبھی اور کسی وقت ایسی بات کہنا ہے اور سننے والا مسکرا دے تو اس کا دل خوش ہو جائے، مگر بات جھوٹی نہ ہو بلکہ سچی بات ہو، لوگوں کو خوش کر دو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے مشفق و مہربان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا بوڑھی عورت نے جنت میں میرے سرکار نے بوڑھی عورت سے فرمایا کہ یہ بوڑھی عورت جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ تو میری وہ بوڑھی عورت یہ سن کر رونے لگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، اللہ ہر بوڑھے اور بوڑھی کو جنت میں اے بوڑھی ماں جوان کر کے داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہنسنے لگی، یعنی وہ ایک ہنسی کی بات تھی۔ بوڑھی رو رہی تھی کہ سرکار فرمائے کہ بوڑھی عورت جنت میں جائیں گی، بوڑھی عورتیں تو رونے لگی کہ کیا ہم تو بوڑھے ہو گئے، اس عمر میں جنت میں جانا پڑے گا اور بڑھاپے کے ساتھ جنت میں جانا پڑے گا؟ تو میرے سرکار نے ان کو مسکرانے کے لیے کہا نہیں ماں، بوڑھے کو اللہ تعالیٰ جنت میں جب بھیجے گا اپنے بندوں کو تو اللہ کسی کو جنت میں بوڑھے کسی کو نہیں رکھے گا، اللہ سب کو جنت میں جوان کر کے بھیجے گا۔ تو آپ ہنسنے لگی۔ تو میری پیاری عزیزات، یہ سچی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے اونٹ پر بیٹھا دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تم کو اونٹ کے بچے پر بیٹھاؤں گا۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے اونٹ کے بچے پہ نہیں بیٹھنا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، تو مجھے وہ گرا دے گا، مجھے اونٹ پر بیٹھنا ہے، اس کے بچے پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ ناظرین و ناظرات، اس پہ تمام لوگ ہنسی اور میری پیاری عزیزات خوش ہو گئے۔ یعنی وہ شخص کہہ رہا تھا مجھے اونٹ پہ بیٹھائیے، تو میرے سرکار نے کہا تم کو اونٹ کے بچے پہ بیٹھاؤں گا۔ تو کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام،
مجھے اونٹ کے بچے پہ نہیں بیٹھنا ہے، وہ بچہ ہے، بیٹھوں گا گرا دے گا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے سے ڈر رہے ہو تو کیا کوئی ایسا اونٹ ہے وہ جو کسی کا بچہ نہ ہو؟ تو میری پیاری عزیزات، عاشق رضا احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے یا رسول اللہ مردے جلا دیے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بات کو پسند فرمایا ہے اور جھوٹ سے آپ کو نفرت ہے۔ تو ناظرین و ناظرات، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق و رفیق